السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم ایک مرتبہ پھر آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی عقیدت اور سب سے بہترین عقیدت، سب سے بہترین کلام ہو چکا، سب سے بہترین نصیحت ہم کر چکے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے، اور سب سے بہترین واقعہ بھی آپ سن چکے۔ اب ہے سب سے بہترین عقیدت۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو اس وقت نعت خواں موجود ہیں، ان کے تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے جمعے کیے گئے جو سوالات تھے، پہلے ان کے جوابات بتاتا ہوں، اور پھر جیتنے والوں کے ناموں کے نام۔ تو یہ ناموں کے نام بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے نام ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان میں سے ہم ایک نام نکالتے ہیں۔ تو جیتنے والوں کے ناموں کے نام، ان میں سے نام ایک ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ سبھی جیتے تھے اور پھر قرآن اندازی ہمیں کرنی پڑی۔ تو ہم نے سوال آپ سے یہ کیا تھا عمرے کے ٹکٹ کے لیے، جو کہ یونائٹڈ کنگ بیکرز کی طرف سے تھا، کہ ایک حدیث کی روح سے جمعے کو یوم عید کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی وجہ سے ہم ہر جمعے کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کو یوم عید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے روز ہوئی تھی، اور ایک نبی کی ولادت جو ہے وہ یوم عید ہوتی ہے۔ تو جب حضرت آدم کی ولادت یوم عید ہے تو پھر حضرت خاتم کی ولادت کیا ہوگی؟ وہ تو عیدوں سے بھی بڑھ کر عید ہوگی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کی ولادت کا دن عید کا دن بن جاتا ہے، اس لیے جمعے کو یوم عید کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو جمعے کو ضرور مبارکباد دینی چاہیے، آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ہمارا دوسرا سوال جو ہم نے آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ویسٹ پوائنٹ کا گفٹ ہیمپر تھا، جو صرف خاتون نے ہی جواب دینا تھا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے جن صاحبزادے کا کم سنی میں انتقال ہوا اور جن کو آپ نے خود ہی غسل دیا اور کفنایا، ان کا نام کیا تھا؟ اور وہ اس واقعے میں سے ہی آپ کو جواب تلاش کرنا تھا۔ ان کا نام تھا ابو عمیر۔ اب میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ انعامات جیتے ہیں۔ عمرے کا ٹکٹ جیتنے والے ہیں لاہور سے جناب شاہد نذیر صاحب۔ بہت بہت مبارک ہو شاہد نذیر صاحب آپ کو، آپ نے عمرے کا ٹکٹ جیت لیا ہے یونائٹڈ کنگ بیکرز کی طرف سے، اور ویسٹ پوائنٹ کا گفٹ ہیمپر جو کہ 30,000 روپے مالیت سے زائد کا گفٹ ہیمپر ہے، وہ ہیں کراچی کی میری بہن سیدہ مہوش فاطمہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ دونوں شخصیات ایک عمرے کا ٹکٹ جیتنے میں کامیاب، اور دوسری خاتون جو ہیں وہ ویسٹ پوائنٹ کا گفٹ ہیمپر جیتنے میں کامیاب۔ اب میں دوبارہ سوال آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جو کہ آج کے واقعے سے متعلق ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ چپلے لکھنے کے بعد اسپیس دیں، نام لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے۔ تو یہ تو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ گفٹ ہیمپر جیت لیں گے، لیکن اگر آپ نے عمرے کا ٹکٹ جیتنا ہے جو کہ یونائٹڈ کنگ بیکرز کی طرف سے ہے، تو اس میں تو مرد اور خواتین دونوں ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ اور وہ سوال ہم نے آپ سے یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جد امجد نے سب سے پہلے جمعہ منایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جد امجد نے سب سے پہلے جمعہ منایا؟ چپلے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر ان کا نام 436 پر سینڈ کر دیجئے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک اور بات وہ بھی میں کہہ دوں آپ سے، ورنہ پھر نعت خوانوں کو تو میں تنگ نہیں کروں گا تاکہ وہ نعتیں ہم کو سناتے رہیں۔ بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے جمعے کی اذان ہونے میں، لہٰذا جنہوں نے اب تک غسل نہیں کیا ہے وہ غسل کریں، جنہوں نے ابھی تک اپنے اجلے کپڑے نہیں نکالے ہیں، کیونکہ آج کی سنتیں ہیں یہ سب، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اذکار کرنا، تذکیر کرنا، اور جو اس وقت آفیسز میں موجود ہیں ظاہر ہے وہ بیچارے جمعے کی ان سعادتوں سے یوں محروم ہیں کہ ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانوں کو ہدایت دے کہ ہم جمعے کی چھٹی کریں تاکہ اہتمام کے ساتھ جمعہ منایا جائے، جس کا باقاعدہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں ساری کی ساری، اور جنہوں نے اب تک غسل نہیں کیا ہے وہ غسل کے لیے آگے بڑھیں، اور ساتھ ساتھ جو خواتین موجود ہیں وہ گھر کے کام کاج جلد از جلد نمٹائیں، کیونکہ آپ نے بھی جمعے کی ادائیگی کرنی ہے گھر میں رہ کر۔ مرد حضرات گھر سے باہر جا کر انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے۔ اور اب میں چلتا ہوں ہمارے نعت خوانوں کی تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان، اکثر و بیشتر آپ انہیں ہمارے ساتھ مختلف محافل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں گو کہ یہ اس طرح سے کلام نہیں پیش کر سکے،
اور ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جب آئے تو بڑی خوبصورت انداز سے آئے. آپ نے حج کے موقع پر ان کو سماعت فرمایا، پھر محرم الحرام کے موقع پر آپ نے ان کی سماعت، اپنی سماعتوں کو ان کی خوبصورت آواز سے محسوس کیا، محفوظ کیا. اور یقیناً یہ سعادت ہم سب کو ملی کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے اپنی سماعتوں میں رس گھلوائیں. تو آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان قادری، جن کو ہم پیار سے ریحان باپو بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، الحمدللہ. بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ سجایا آپ بس نے. آپ کی دعائیں ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی پیارے، اپنے بڑے ہی مختلف اسلوب میں پڑھنے والے، ایک بڑا ہی منفرد انداز ہے، بہت پیارے انداز میں پڑھتے ہیں اور بہت جھوم کر، بہت ڈوب کر ایک کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس ساتھ کو قائم رکھے، استقامت دے اس میں. تشریف فرمائے جناب حافظ طاہر قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی میں بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. تو آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام، اور جناب ریحان قادری صاحب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ادب کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو ذکر رسول سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، یعنی حمد باری تعالیٰ. تو میں گزارش کروں گا جناب ریحان قادری صاحب سے کہ بارگاہ الہی میں حمد پاک کے اشعار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے دیکھنے والے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، سبحان اللہ. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا بے ہوں. شک. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. سبحان اے اللہ. میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا. اللہ 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 میرے اللہ، اللہ 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 میرے اللہ، زندگی نام ہے اللہ پہ مر بے شک، مٹنے بے شک. کا. زندگی نام ہے بے اللہ شک. پہ مر مٹنے کا. یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں. دیے سبحان اللہ، جاتا سبحان اللہ، ہوں. سبحان اللہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں. سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. اے میرے سبحان اللہ. اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں. اللہ 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 میرے اللہ، اللہ 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 میرے اللہ، کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں. تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز. اللہ 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 میرے اللہ، اللہ اللہ میرے اللہ، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز.
سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے کیا کہنے ہیں. جاتا ہوں. اے میرے اللہ اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے مولا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں ہمارے پیارے بھائی ریحان قادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے عقیدت کا اظہار فرمایا. اور اب میں گزارش کروں گا جناب حافظ طاہر قادری صاحب سے کہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کریں. حضور طاہر سدرا، آہا. حضور جانتے ہیں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کیا کہنے ہیں. حضور سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. بہت ہی پیارا شعر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن اللہ اللہ، چن چن کر، چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن آئے چن ہائے. کر، ہر ایک غلام آئے ہائے ہائے. کا چہرہ حضور جانتے ہیں. آہے. حضور جانتے کیا سچی بات ہے. واہ واہ. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اور بھروسہ دیکھنا واہ کی ذات واہ واہ. میں مانگتا ہوں انہی سے، انہی سے مانگتا ہوں. ہاں. آئے ہائے. میں مانگتا ہوں اللہ اللہ اللہ. انہی سے، انہی سے مانگتا ہوں. حضور پر ہے بھروسہ، اللہ حضور جانتے ہیں. حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں. ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں. حضور جانتے
شعر بہت ہی پیارا جی شعر ارشاد. کہ پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے اللہ اللہ. پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن مطلع ذہن میں ہے جو میں نے پہلے کہا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. کیا بات. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جمعہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی اذان کا وقت ہو جائے گا. اور ویسے کچھ آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اگر کسی کی طبیعت پر گرا نہ گزرے تو میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہمارے ہاں عموماً لوگ عین نماز سے قبل مسجد پہنچتے ہیں اور اس کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ کس کو کتنا ثواب ملتا ہے جو جتنی دیر سے آتا ہے. تو اب ہم وہاں پر بہت اور پھر کھڑے رہتے ہیں مسجد کے باہر اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہو تو پھر اپنی اپنی جگہ ہمیں ملے. اور بس اوقات تو اندر جگہ بھی نہیں مل پاتی مسجد میں اور باہری ہمیں وہاں نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ پھر پھلانگتے ہیں ہم پھلانگ کر جگہوں کو اور سڑکوں پر راستہ روک لیتے ہیں اور وہاں پر صفیں بچھا لیتے ہیں. اگر ہم پہلے سے مسجد چلے جائیں پہلے سے ہم خطبہ سنیں اور خطبہ سننا تو بڑی سعادت کی بات ہے لیکن ہم سنتے ہی نہیں ہیں خطبہ اور عین موقع پر جاتے ہیں اور بس جلدی سے یہ ثواب سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا کتنا ثواب ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت سارا ثواب مل گیا لیکن کچھ انڈوں کے حساب سے ہے ثواب اور میں اس میں آپ کو کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ ہمارے ہاں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ جمعۃ المبارک کتنا اہم ترین دن ہے اور قرآن پاک میں اس دن کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی یہاں تک حکم ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ دو اپنی دکانیں بند کر دو اور لپکو مسجد کی طرف. اس کے باوجود ایک تو ہمارے ہاں چھٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اور میں تو یہ پروگرام تب تک انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک جمعے کی چھٹی نہیں ہو جائے گی. تو ایک تو ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمعے کی سعادتیں برکتیں ہیں مساجد میں اس کے بعد ہم پہلے جب چھوٹے ہوا کرتے تھے اب تو اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ چھٹی نہیں تھی تو ہمیں تو شوق نعتوں کا ایسے ہی ہوا. ہم تو انتظار کرتے تھے کب نماز ختم ہو مائک پکڑا اس کے بعد صلاۃ و سلام شروع کر دیا پڑھیے یا نبی سلام علیکہ اور نعتیں ہم نے پڑھنا شروع کر دیں. اب یہ سلسلہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ ہی مساجد میں یہ اہتمام رہ گیا ہے ورنہ بس جلدی سے لوگ اپنی صفیں اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں مسجد میں بیٹھ کر پھر ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے بات چیت ہوتی تھی. مسجد کا مطلب باہمی حالات جاننا بھی ہے ایک دوسرے سے لیکن چونکہ آپ کو آفس ہی جانا ہوتا ہے فوراً نکلنا ہے مسجد میں بیٹھے گا کون. جمعے کی تو پوری جو اس کا تقدس تھا اس کی جو حرمت تھی ہم ہی نے پامال کر دی ہے. تو ہم چونکہ اگر اہتمام نہیں ہوگا چھٹی نہیں ہوگی تو ہم یہ سب چیزیں سمجھ نہیں سکیں گے. بہرحال آپ تیاریاں کیجئے جلدی سے اور چونکہ یہ بالخصوص خواتین یہ پروگرام زیادہ دیکھتی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خواتین کو صرف پروگرام نہیں دیکھنا ہے بلکہ ساری تیاریاں کرنی ہیں. بچوں کو جو گھر میں بچے ہیں جو اسکول سے ابھی آئے ہیں ان کو بھی آپ نے مسجد بھیجنے کے لیے ترغیب دینی ہے. لہٰذا ان کے کپڑے وپڑے اور بچوں کو یہ آپ عادت ڈالیں کہ وہ خود استری کریں اپنے کپڑے. امی استری کر کے دیں گی تیار ہوگا تو پھر نکلیں گے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے. ہاں جلا دیں کپڑے ہیں بچے جلا بچے جل لیکن عادت سکھائیں گے نا تو پھر اس طرح سے ہوگا. تو آپ ادھر بھی توجہ دیجئے تاکہ اس جمعے کا اہتمام کیا جا سکے. میں گزارش کروں گا جناب ریحان قادری صاحب سے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعتیں اور حمد پڑھی اور پھر اس کے بعد اتنی پیاری نعت
حضور جانتے ہیں پیش کی حافظ طاہر قادری صاحب نے. اب میں ریحان بھائی سے کہوں گا کہ بہت ہی پیارا سا کوئی کلام پیش کریں کہ ہماری دونوں جو نعت خواں اس وقت بیٹھے ہیں ان کا بڑا خوبصورت البم ہے جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا، جیو نے اس کو ریلیز کیا ہے، حافظ طاہر قادری صاحب، ریحان قادری صاحب کا وہ البم آپ نے ضرور لینا ہے. اس میں بہت اچھی اچھی نعتیں ہیں اور اس کو آپ نے سننا بھی ہے اور سنوانا بھی ہے، لہٰذا تعداد میں لینا ہے. یہ تحفے میں بھی دینا چاہیے، کسی کو اگر کوئی تحفہ دینا ہو تو یہ البم تحفے میں دیا کریں. جی وہ کلام کے چند اشعار. جی بسم اللہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. واہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات. بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات. بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات. جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا. جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر. بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر. بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر. مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. کتنی آسان اور پیاری نعت ہے. واہ واہ. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم. نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم. نام لے
لے کر مصطفیٰ کا، ہاتھ میں لے کر قلم، میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا، میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ جی حافظ طاہر صاحب کیا پیش کر رہے ہیں؟ میں نئے البم میں سے کلام جیسے اچھا آپ نے ذکر ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، اور جی یہ انداز، یہ لہجہ میرا، مطلب میں اس انداز میں پہچانا جاتا ہوں، اچھا ماشاءاللہ، تو میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ اللہ۔ اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، اب سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں، باطل کے محلوں کو ہم جانے نکلے اللہ۔ ہیں، ہمت ہے غمیں ٹوکو، دم ہے تو غمیں روکو، ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں، ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہم ساری دنیا میں ہلچل سے مچا دیں گے، اللہ۔ ہم ساری دنیا میں ہلچل سے مچا دیں گے، سرکار کے عاشق ہیں رنگ اپنا جما دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے، بے شک بے شک۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، واہ واہ واہ، نبی کا دین ہے شامل درود کے اندر، کیا کہنے ہیں۔ اور نبی کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال خون ہے ہائے 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 شامل ہائے، وجود کے کیا اندر، کہنے کیا میلاد کہنے کیا نبی کہنے کرنا کیا کہنے یہ خون کیا میں کہنے، شامل واہ واہ ہے، واہ۔ میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے، اس مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا موضوع جی اور اس وقت یہ معاملہ بڑا گرم ہے، جی۔ اور یہ ناموس رسالت کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور کے چاہنے والے ہمیشہ اس ہاں، کو بے مرمت شک، رہیں بے گے، شک، یہ بے پروانے ہاں۔ یہ پروانے جو شمع پہ نثار ہونے والے ہیں کبھی کم نہیں بے ہوں گے۔ شک بے شک۔ ہاں سادہ نہ کریں گے ہم، ایمان نہ بیچیں گے، یقیناً یقیناً۔ سودا نہ کریں گے ہم، ایمان نہ بیچیں گے، سودا نہ کریں گے ہم، ایمان نہ بیچیں گے، ناموس رسالت پر دنیا کو ہلا دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب ہاں، کیا یا کہنے۔ رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر نسل کا نعرہ ہے، ہر قوم کا نعرہ ہے، بے شک۔ ہر نسل کا نعرہ ہے، ہر قوم کا نعرہ ہے، اس نعرے سے لوگوں کو
آپس میں ملا دیں گے. اللہ اللہ. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. بھائی ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں, ہم شدت پسند نہیں ہیں, بے شک. ہم تو صرف پیغام محبت دینے آئے ہیں. صحیح. ہاں اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے. اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے. اس امن کے پرچم کو ہر گھر میں لگا دیں گے. آئے ہیں اجاگر کے سنگ احسن و طاہر بھی. اللہ احسن و طاہر بھی. آئے ہیں اجاگر کے سنگ احسن و طاہر بھی. پیغام نبی دیں گے احکام خدا دیں گے. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. سبحان اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی, کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے. احسن بھی اور طاہر بھی ماشاء اللہ. بھائی کا بھی ماشاء اللہ, ان کے بھائی بھی بہت اچھے ثنا خواہ ہیں. تو نثار علی اجاگر صاحب نے جو ایک کلام لکھا ہے اس میں تذکرہ بھائی صاحب کا بھی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ریحان قادری صاحب, بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے تو بس جو کہہ دیا تو ہو گیا. کیا بات ہے, یہی تو ہے, یہی عقیدہ ہے ماشاء اللہ. اور آپ نے بھی نعرے یا رسول اللہ کا خوبصورت انداز اپنا اختیار کیا, اور خاص طور پر جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ناظرین کرام, سب سے بہترین عقیدت, سب سے بہترین کلام سے جمعہ کریم کا آغاز ہوا, سب سے بہترین نصیحت سے جمعہ کریم عروج پہ پہنچا, سب سے بہترین واقعے سے جمعہ کریم اختتام کی طرف بڑھا, اور سب سے بہترین عقیدت نے اس میں رنگ بھر دیے. تو جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر آپ کی اجازت ہو چند اشعار میں بھی پیش کر دوں, اور اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں اس حصے میں. تو سب لوگوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا, دل تڑپ جائے گا, بات بڑھ جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. ان کی چشم کرم
کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی جمعہ کریم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام کے دوران کوئی غلطی، کوئی سہف تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، یا میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو یا تکلیف پہنچی ہو تو آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ جمعے کو ہی دوبارہ حاضر ہوں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔